نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا ايها الناس کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے کام کی ترتیب۔ پہلے اندر کی اصلاح، اپنے آس پاس کی، اور پھر دنیا کی۔ پہلے قریب کے لوگوں کو ایمان کی دعوت ہے اور پھر تمام انسانیت تک اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے بعد تمام انسانیت کے لیے۔ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جمیعا سب کی طرف، الذی وہ ذات، یعنی کس کا رسول ہوں؟ اس رب کا، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول نبی امی پر، الذی وہ جو، یؤمن باللہ وکلماتہ، ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے کلمات پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں یہ پیشن گوئی ہے کہ زمین کے سب قبائل اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے، یعنی ان کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں اللہ کے۔ تو اسی لیے اسی کانٹیکسٹ میں کیا بتایا گیا کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس اللہ کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور پھر دوبارہ یہاں پر آپ کی وہی صفت بتائی گئی کہ آپ امی تھے، اور نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے والے تھے بلکہ خود بھی اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے تھے۔ الذی یؤمن باللہ، وہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اور اس کی باتوں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی اختیار کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، لہٰذا آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی کتاب بھی محفوظ ہے، آپ کا پیغام بھی محفوظ ہے، اور آپ کی رسالت بھی سب کے لیے۔ باقی پیغمبر اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوم کے لیے آئے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اپنی قوم کے لیے آئے تھے؟ بس ہے کوئی؟ پیچھے آپ نے جو پیغمبروں کے حالات پڑھے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال یا قوم، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، ٹھیک؟ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیغمبر کون آتے ہیں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان کا بھی خطاب اپنی قوم کو ہے۔ پھر سمود کی طرف، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، قوم کو خطاب ہے۔ اور اسی طرح لوط علیہ السلام کے لیے کیا آتا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کی ذمہ داری ہے ان پر۔ شعیب علیہ السلام، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔
بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی طرف. اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول مانا جائے یا نبی مانا جائے. اور پچھلے پیغمبروں کے بعد کسی اور رسول کے آنے کی ضرورت کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ان کی تعلیمات میں تبدیلی ہو جاتی، کتابیں محفوظ نہ رہتی، پیغمبروں کی سیرت محفوظ نہ رہتی، پھر بطور سزا کچھ چیزوں کو جیسے حرام کر دیا گیا تو شریعت اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہی تھی. جب آپ کے ہاتھوں سب کچھ ہو گیا تو اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ انہی تعلیمات کو لے کر یہ امت پوری دنیا میں پھیلے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی لیے قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الناس کہہ کے، اور خصوصاً اس آیت میں بھی پوری انسانیت کو خطاب ہے. وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ وہ انصاف کرتا تھا. یعنی ساری بنی اسرائیل بگڑی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ان میں ایک گروہ حق پر بھی قائم تھا، عدل و انصاف کا حکم دیتا تھا. وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور کاٹ دیا ہم نے ان کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے ان کو. اثنتئی عشرۃ اسباطً امما، 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے مستقل گروہوں کی شکل میں. اثنتئی عشرۃ، 12، اسباطً بڑے قبیلے، امما گروہ بنا کر. یعنی ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی. اشارہ ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورۃ مائدہ آیت نمبر 12 میں بیان ہوئی. اس کی پوری تفصیل بائبل کے باب گتی میں ملتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. اِذْ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا. یہ آپ کو سب باتیں یاد ہے نا؟ کیوں مانگا تھا پانی؟ صحرا میں کچھ تھا نہیں، اس لیے. اَنِضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر. فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے. وہاں پر کیا لفظ آتا ہے؟ فَانْفَجَرَتْ. یہاں کیا آتا ہے؟ فَانبَجَسَتْ. روٹ کیا ہے فَانبَجَسَتْ کا؟ بے جیم سین، بجس، تنگ مقام سے پانی کا بہ نکلنا، پھوٹ پڑنا. بنی اسرائیل کو خصوصی طور پر ضروریات زندگی عطا کی گئی، پہاڑی چشمے نکال کر ان کے لیے پانی فراہم کیا گیا. قد علم کل اناس مشربہم، ہر شخص نے اپنا مشرب یعنی گھاٹ، پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لی. اس میں ایک آرگنائزیشن کا طریقہ اور اصول بتایا جا رہا ہے. جو بھی کوئی تنظیم ہوتی ہے یا جو گروہ ہوتا ہے، یہ ایک ضرورت ہوتی ہے معاشرے کی. کسی بھی کام کو کرنے کی 2 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ہیپیزڈلی کر لیں، جو دل میں آئے کریں، اور ایک یہ کہ منظم آرگنائز طریقے سے کریں. تنظیم کا مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کو زیادہ بہتر طور پر کرنا. یہ لوگ کھلے صحرا میں تھے، تو وہاں پر ان کو منظم کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی کہیں گم نہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی اور نقصان یا حادثہ نہ ہو، ایک شخص ذمہ دار ہو. ایک تو تھا نا شہر میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مخصوص جگہ پر رہ رہے ہیں، اور ایک کھلے صحرا میں آپ رہ رہے ہیں، تو وہاں ایسی تنظیم کی اور زیادہ ضرورت پڑتی جہاں لوگوں کا ایسا ایک اکٹھ ہو جائے. اور پھر ہر شخص مخصوص جگہ پر رہائش رکھے، پانی والا کا انتظام ہو. اب اگر مخصوص نہ ہو اور ہر شخص ہر جگہ پر پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ پر بہت لوگ ہو سکتے ہیں، دوسری جگہ پر کوئی بھی نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، کیونکہ بہت دھوپ تھی، کوئی جگہ تو تھی نہیں رہائش کی، لہذا دن کے وقت ان پہ بادل بھیج دیے جاتے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
کھانے کا انتظام من و سلوہ کی شکل میں کیا، اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ، نمکین اور میٹھا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق عطا کی۔ پھر طیبات کی بات آئی ہے۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے، یعنی سب کچھ پا کر پھر اللہ ہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ اس کو ظلم کہتے ہیں نا، کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کا فرض ہے اس کا شکر گزار ہو، اس کی عبادت کریں۔ اب وہ لینے کو تو سب کچھ لے رہے تھے، پلٹ کر وہ نہیں دے رہے تھے جو مطالبہ تھا ان سے، لہٰذا یہ تھا ان کا ظلم، اللہ کے حق میں کمی کرنا، اس سے خود انہی کا اپنا نقصان ہوا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں بس جاؤ، رہ جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ ان سب واقعات کی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہاں ایک کوئک پورا سین کٹھا دکھایا گیا کہ کیسے صحرا میں رہ رہے تھے۔ پیچھے جو آیات آئی ہیں ان میں کچھ تفصیل بھی اور الگ الگ ذکر ہے ان سارے واقعات کا، یہاں ایک ہی آیت میں بہت سی چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی دوسری بات سے بدل دیا۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے، رجز، بعض کہتے ہیں طاعون تھا، بعض کے نزدیک کچھ اور تھا، بہرحال جو بھی تھا، رجز کا معنی آپ جانتے ہیں کہ ایسا عذاب جس میں نجاست ہو، گندگی بھی ہو، یعنی کراہت آمیز۔ کیوں؟ بما کانوا یظلمون، بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے، ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ حاضرۃ البحر، حاضرہ کا لفظ حاضر سے ہے، حاضر ہونا اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہاں مراد ہے کنارے پر یا روبرو، آمنے سامنے، یعنی سمندر کے سامنے ہی وہ بستی تھی۔ اس بستی کا نام کیا تھا قرآن پاک سے تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ اس سے مراد ایلا کی بستی تھی۔ اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے، اور یہ واقعہ جس کا آئندہ آیات میں ذکر ہوگا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے دن، یعدون کا لفظ عین دال واو سے ہے، عدو اسی سے ہے دشمن۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کرتے سبت کے روز۔ کیسی زیادتی؟ کیا کرتے؟ اذ تأتیہم حیتانہم، جب آتی ان کے پاس ان کی مچھلیاں۔ حیتان حوت کی جمع ہے۔ یوم سبتہم، ان کے سبت کے دن، شرعن، ظاہر ہو کر۔ شرعن کا لفظ شرعن سے ہے، جس کا معنی ہے پانی کے اندر آنا، ابھر کر آنا۔ یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جب ان کو سیدھا کر کے اٹھایا جاتا ہے، اور یہاں مچھلیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ویسے مچھلیاں سمندر کے اندر ہوتی، لیکن ہفتے کے روز وہ سطح سمندر پہ آتی
اور وہاں آ کر وہ اپنے سر بھی باہر نکال لیتی، اٹھ اٹھ کے باہر دکھاتی. اسی کیفیت کا نام شرعن ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی ان کے پاس. اب ہفتے کا دن چھٹی کا دن تھا، سیر و تفریح کا دن، سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، ظاہر ہے بیچ پر جاتے ہوں گے اور وہاں دیکھتے ہوں گے کہ مچھلیاں سر نکالے کھڑی ہیں. اتنا حسین اور خوبصورت منظر ہے جسے دیکھ کر ان کا دل للچاتا ہوگا کہ ہاتھ آئی چیز کو جانے نہ دیں اور انہیں پکڑ لیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں آتی تھی. كَذَلِكَ، اسی طرح، نَبْلُوهُمْ، ہم آزما رہے تھے ان کو، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کر رہے تھے. یعنی ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے سبت کا دن، سیٹرڈے کا دن ایک ہالیڈے تھا، ایک عبادت کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا، اور اس میں انہیں کسی بھی قسم کے دنیا کے کام سے منع کیا گیا تھا. ان لوگوں کا کاروبار مچھلیاں پکڑنا تھا، اور جب انہیں اس کاروبار سے منع کیا گیا اور وہ بھی ہفتے کے دن، تو ان کے لیے خاصی مشکل ہوئی. اب ان کی آزمائش مزید اس طرح تھی کہ وہ مچھلیاں بہت اوپر آ جاتی ہفتے کے دن، جنہیں دیکھ کر یہ باز نہ آ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالی کے اس قانون کو کس طرح توڑا؟ براہ راست نہیں، ہیلا سازی کر کے. مچھلیوں کے جال جمعے کی شام کو ڈال دیتے اور اتوار کی صبح نکالتے، اور بظاہر یہ ظاہر کرتے کہ ہم تو ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. بہرحال اللہ تعالی نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. ان کے بندر بنائے جانے کے بارے میں بھی دو خیال ہیں. ایک تو یہ کہ انہیں جسمانی طور پر بندر بنایا گیا تھا، اور دوسرا خیال یہ ہے کہ ان کی عادات بندروں جیسی بنا دی گئی تھی. اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک گروہ غلط کام کرنے والوں کو روکتا تھا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیا کہا؟ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے. قالو، تو وہ جواب دیتے، کون؟ نصیحت کرنے والے. کیا جواب دیتے؟ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب سے معذرت کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اب آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے تین گروہ بن گئے. ایک تو پوری طرح غلط کام کرنے میں مصروف تھا، دوسرا ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا، جو خود تو غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن غلط کار لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اب نیک لوگوں کی وہ جماعت جو لوگوں کو برائی کرنے سے روک رہی تھی، انہیں واعظ و نصیحت کرتی، اور وہ واعظ و نصیحت لوگوں پہ اثر نہ کرتا، تو دوسرے لوگ ان پر رحم کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے ان کو سمجھانے لگتے کہ تم یہ کوششیں چھوڑ دو، ان پر تو عذاب آ کر ہی رہے گا، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو. تو یہ جو امتن ہے، یہ بیچ کا گروہ ہے جو یہ کہتا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو کہ جن پہ عذاب آنے ہی والا ہے. تو سمجھانے والوں کا جواب کیا تھا؟ معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لیے کہ یا اللہ، ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اپنی ذمہ داری پوری کی تھی،
لیکن یہ لوگ باز آنے والے نہ تھے۔ اور پھر صرف ایک کھانا پوری کے لیے بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے دل میں یہ امید تھی کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے جب انسانوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں تو وہ صبر نہیں کر سکتے۔ یعنی جس ہستی سے آپ کو محبت ہو، کوئی اور اس کو ستانے والا ہو، پریشان کرنے والا ہو، تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ مثلا آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو، تو آپ ہی کے بہن بھائیوں میں اگر کوئی ایک ماں باپ کا نافرمان ہو تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے کہ دیکھو تم ماں باپ کو تنگ نہیں کرو۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے اپنے دل میں ماں باپ کی محبت ہو۔ تو بالکل اسی طرح جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، وہ شخص اس بات پہ صبر نہیں کر سکتا کہ لوگ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ لوگوں کو سمجھائے اور برائی سے روکے کہ ایسا مت کرو۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کو اپنے ہاتھ سے اسے درست کر دے۔ فإن لم یستطع، پھر اگر اس کی استطاعت نہ ہو، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے۔ فإن لم یستطع، پھر اگر استطاعت نہ رکھتا ہو، فبقلبہ، تو اپنے دل سے۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنے دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ پھر اس کے اندر تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔ گویا برائی کو دیکھ کر اس پہ تڑپنا، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ کس شخص کے اندر کتنی خیر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو تو کوئی گندگی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کے اپنے اندر ہی روشنی نہ ہو، دل کی صفائی نہ ہو، تو باہر پائے جانے والی گندگی پر بھی اس کو کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل۔ اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگا۔ بالائی منزل والے یعنی اوپر والے اس کے پاس آئے نیچے والے کے پاس اور کہا کہ تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا۔ گویا غلط کام کرنے والے کا اگر ہاتھ نہ روکا جائے تو بسا اوقات اس برائی کا خمیازہ خاموش تماشائی بننے والوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی حکم کے تحت بنی اسرائیل کا ایک گروہ سبت کے روز اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روک رہا تھا، تو دوسرے گروہ نے کہا، کیا فائدہ روکنے کا، ان لوگوں نے ماننا تو ہے نہیں۔ تو روکنے والوں نے کیا جواب دیا کہ نمبر 1 ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکے، نمبر 2 لعلہم یتقون، ہو سکتا ہے بات اثر کر جائے، کیونکہ بیفور ہینڈ آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات نہیں سنے گا۔ عموماً شیطان اسی قسم کی وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مت تھکاؤ،
اتنی کوششیں نہ کرو، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنے گا، کسی کے عمل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ایسی ازمپشنز کر کے اور ایسے خود ساختہ مفروضے قائم کر کے اللہ کے حکم کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ فلما نسوا، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی جب عذاب آیا تو کون بچایا گیا؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان لوگوں کو بچایا گیا جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ اور کن کو پکڑا گیا؟ جو ظلم کرنے والے تھے۔ کیوں پکڑا گیا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فلاح اور کامیابی دنیا میں بھی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو لوگوں کو اچھی بات بتاتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ ورنہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عام عذاب نازل ہو۔ یعنی اگر لوگ برائیوں سے نہیں روکیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ظالموں پہ عذاب آئے گا تو ساتھ ہی اور کون پس سکتا ہے؟ جو ظالم کو ظلم سے نہ روکتا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کمزور چیز ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے خود تو برائی نہ کریں لیکن دوسروں کو روکیں بھی نہیں، تو وہ پھر برائی کے وبال سے بچ نہیں سکتے۔ اصل میں برائی سے روکنا ایک طرح سے اعلان برات ہوتا ہے کہ میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ٹھیک ہے، کرتے ہو تو کرتے رہو، کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ تو پھر عذاب سے وہی لوگ بچائے جاتے ہیں جو برائی سے بیزار ہوں، اور اتنے بیزار ہوں کہ اس برائی سے روکنے والے بن جائیں۔ اگر ان آیات کو ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کچھ لوگ بیچ میں سے ایسے ناصح اٹھتے ہیں۔ ناصح کا کیا مطلب؟ خیر خواہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، اس قوم نے نہیں سنورنا، اس نے نہیں سدھرنا، اس پہ کوئی اثر نہیں، ان کو نصیحت کرنا بیکار ہے، اس لیے کرو ہی نہ۔ تو اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو کم از کم اس کام کے کرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھ میں ایک لٹھ اٹھا لے اور ہر ایک کی خبر لیتا پھرے۔ اس کا پھر اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اور بہت سی حکمتیں بھی ہمیں بتائی ہیں کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ یہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، اور کیسے کرنا چاہیے وہ یہاں نہیں بتایا گیا۔ تو کیسے اپنی مرضی اور خواہش اور عقل کے مطابق نہیں بلکہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق، اور وہ حکم دوسری جگہوں پر ہمیں ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔